عزیز طلبہ السلام علیکم۔ رفا انٹرنیشنل کالج ایبٹ آباد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ADP فرسٹ سیمسٹر اسلامیات کے سبجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کورس کا مقصد باکردار اور اخلاق سے مزین شخصیت کی تعمیر، اچھے مسلمان پروفیشنل کی تیاری اور ایک متوازن اور متحرک فرد کی نشو و نما ہے۔ ہمارے اہداف میں طلباء کو دین اسلام کا اجمالی فہم دینا اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اسلام کا متحرک پہلو پیش کرنا ہے۔ طلباء کو اسلام اور مسلم دنیا کو درپیش چیلنجوں اور اہم مسائل کا ادراک کروانا اور اس تناظر میں انہیں مطلوبہ کردار پر آمادہ کرنا ہے۔ آج ہم عقیدہ اسلام اور اس بنیادی عقائد پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ یہ پہلا باب ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی عقائد اسلام، اس کے معنی اور مفہوم۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ کی معنی ہے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اصطلاحی طور پر انسان کے پختہ نظریات اور یقین کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا نام ایمانیات بھی ہے۔ انسان کو جو چیز متاثر کرتی ہے ان میں عقیدہ سب سے نمایاں ہے۔ اگر انسان کے عقائد درست ہوں تو وہ راست باز، خیر کا معاون، شجاعت و جرأت مند، خوددار، بااعتماد، مثبت سوچ کا حامل اور ایثار کی عادات کا حامل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عقائد درست نہ ہو تو وہ جھوٹا، بزدل، دھوکے باز، فریبی، تخریبی اور منفی ذہن کا مالک، توہم پرست و ضعیف الاعتقاد اور ظالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یوں بیان ہوا، ترجمہ: لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں بھی فرمایا، یہ سب اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے برعکس بھی بتایا کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، تو وہ بے دور کا گمراہ ہو گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ ایمان مفصل میں بھی انہی بنیادی عقائد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر۔ مذکورہ بالا آیت قرآنی اور ایمان مفصل کی روح سے اسلام کے بنیادی عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ توحید، شرک، ملائکہ، رسالت، آسمانی کتابیں اور آخرت۔ اللہ پر ایمان یعنی توحید، یہ یقین رکھنا کہ اللہ موجود ہے اور وہ خالق کائنات ہے، مدبر ہے، کائنات کو وہی چلا رہا ہے، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اعلیٰ صفات سے متصف ہے اور ہر نقص سے پاک اور بے عیب معبود ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، یہ یقین رکھنا کہ فرشتے موجود ہیں، ان کا وجود نورانی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں انہیں انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ تمام کی تمام برحق ہیں۔ نمبر 4،
اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور بھلائی کے لیے مختلف علاقوں اور زبانوں میں جو رسول بھیجے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان، یہ یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد سب دوبارہ زندہ ہوں گے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، نیک اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کافروں کا دوزخ ہوگا۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قادر ہے اور خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ توحید، اس کے معنی اور مفہوم، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا اور ایک ماننا اور اسے اس کی صفات میں یکتا و بے مثل ماننا، اور یہ ماننا کہ اس جیسی صفات اور کسی میں بھی نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، نہ دو ہے، نہ تین، اور نہ لاتعداد، اور نہ ہی اس جیسی صفات کسی اور میں ہے۔ توحید کا مفہوم، توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد اور یکتا ماننا، یعنی ذات میں اسے اکیلا ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی اور میں موجود نہیں۔ توحید کے دو پہلو ہیں، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات۔ توحید فی الذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی اور واحد ہے۔ توحید فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا اور بے مثال ہے اور اس جیسی صفات کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 11، اس کی طرح کا کوئی اور نہیں۔ توحید کے تصور کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اسے مختلف اقسام کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، توحید فی الذات۔ توحید فی الذات کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور تعداد کے اعتبار سے صرف ایک ہے۔ خداؤں کی تعداد نہ 3 ہے نہ 2، جیسا کہ عیسائی اور زرتشی کہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تعداد ان گنت ہے جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بلکہ اللہ ایک ہی ہے۔ فرمایا یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، بلکہ کہو سورہ نحل آیت نمبر 51، وہ معبود ایک ہی ہے، اس لیے مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بھی فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 73، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا 3 ہے، 3 میں تیسرا ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید ذات کا ذکر بڑے جامع انداز میں کیا گیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کسی مددگار کی مدد سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی توحید فی الذات کا اعلان بڑی وضاحت سے کیا گیا کہ اسے نہ تو اپنے سے کسی بڑے مددگار کی ضرورت ہے، نہ ہم پلہ مشیر کی، اور نہ ہی اسے ہاتھ بٹانے کے لیے کسی مددگار کی۔ آیت نمبر 111۔ نمبر 2، توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات کے معنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا اور واحد ہے، اسی طرح اس جیسی صفات بھی کسی میں موجود نہیں ہیں۔ لیسا کمثلہ فی شیء، صفات میں اس کی مانند کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے اپنی جیسی مثالیں پیش نہ کیا کرو۔ نمبر 3، توحید فی العبادات۔ اس کے معنی ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ ہی کا ہے، نہ کسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور نہ کسی کے پاس اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نماز میں اس کا اعلان ہم سے یوں کروایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 4، توحید فی الاختیار۔ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ فی الحقیقت کائنات میں اختیار صرف اللہ کا ہی چل رہا ہے، اور اصولی طور پر اس کا اختیار تسلیم بھی کیا جانا چاہیے۔
قرآن مجید میں اس بات کا اعلان مندرجہ ذیل آیات میں کیا گیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 35۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران آیت نمبر 154 میں فرمایا گیا ہے کہ حکم مکمل طور پر اللہ ہی کا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ سورہ الزمر کی ہی آیت نمبر 67 میں ارشاد کیا گیا ہے کہ آسمان کی دائیں مٹھی میں، اللہ کی دائیں مٹھی میں بند ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اگر وہ تمہیں خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سلسلے میں سورہ المؤمنون کی آیت 84 تا آیت نمبر 90 کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، کائنات کا واحد خالق و مالک۔ قرآن مجید توحید کا عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ایک ہی ہستی اس نظام کائنات کی خالق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں توحید کی اہمیت۔ توحید پہلا اسلامی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ توحید کے مضامین پر مشتمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اسلام کی عمارت خیمہ کا درمیانی ستون قرار دیا، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مکی دور میں توحید کو تبلیغ اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے لوگو، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کے بارے میں چند آیات حسب ذیل ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ آیت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی حی اور قیوم ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 64، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ توحید کے دلائل۔ کائنات کی شہادت۔ قرآن مجید میں خدا کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی ہے کہ نظام کائنات اٹل اور غیر متغیر اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ اس پورے نظام میں کہیں کوئی رخنا اور فطور نظر نہیں آتا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ہستی ایک ہے۔ فطرت انسانی کی شہادت۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے پوچھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ انسان عام حالات میں اگر اللہ کو بھلا بھی دے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اسی کو پکارتا ہے اور اسی سے ہی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ جملہ انبیاء کی شہادت۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، سب کی تعلیم کا بنیادی ستون توحید رہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 25، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، پس تم میری عبادت کرو۔ تمام الہامی کتب کی شہادت۔ تمام الہامی کتب میں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر بار بار ہوا۔ تورات، انجیل، زبور اور
انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے صحائف جو بائبل میں موجود ہیں میں تحریف کے باوجود توحید کا ذکر بنیادی تعلیم کے طور پر ہوتا ہے۔ خود اللہ کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور الہامی کتب کے ذریعے اپنے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 18 میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نظام کائنات سے توحید پر دلیل۔ کائنات میں ایک عظیم الشان نظم، ہم آہنگی اور ربط پایا جاتا ہے۔ تمام اجرام سماوی ایک مخصوص نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ موسموں کا تغیر و تبدل، رات دن کا آنا جانا ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس نظم و ترتیب کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ تمام اجرام سماوی اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جالے اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ یہ تمام اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا تو اپنے رب کی تخلیق کرتا چیزوں میں کہیں بھی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں پائے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کا نظام اس درست انداز سے بنایا ہے کہ اسے دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا نظام ایک ہی صاحب اختیار کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام میں لازمی طور پر ٹکراؤ ہو جاتا اور آزاد و خود مختار خداؤں کی کشمکش اس نظام کو موجود ہی نہ رہنے دیتی۔ غرض کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید پر شواہد پیش کر رہی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، ہم جلد اپنی نشانیاں انہی اطراف عالم اور خود ان کی ذات میں دکھا دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ توحید پر عقلی دلیل۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہیں مان سکتا کہ ایک لائبریری میں اچانک خود بخود دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں خود بخود ایک ضخیم ڈکشنری معرض وجود میں آ گئی، یا آنن فانن ایک درخت اگے اور بڑا ہو جائے، اپنے آپ اس کے تختے بن جائیں، پھر اپنے آپ کشتی بن جائے، تو اسی طرح یہ بات قابل فہم نہیں کہ یہ اس قدر عظیم کائنات خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے۔ اس طرح یہ بات بھی بعید از قیاس ہے کہ اس قدر پر نظام کائنات، اس قدر پر نظم کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ قرآن مجید مشرکین سے یہ سوال کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو مشرک فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 34۔ توحید کے تقاضے۔ نمبر 1، بندگی۔ توحید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کو معبود مان کر اس کی بندگی کرے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ توحید کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے مدد مانگے جو قادر مطلق ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ وہی کارساز ہے۔ قرآن میں اہل ایمان کا شیوا یہی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کی جائے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری ہر حاجت کو وہی پورا کرنے والا ہے، اس لیے اہل ایمان کا یہ شیوا بیان کیا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، شکر گزاری۔ اللہ کے احسانات کا شمار ممکن نہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے اور اس کا شکر کرتا رہے۔ نمبر 6، اللہ کی صفات پر کامل یقین۔ اللہ کی مندرجہ ذیل صفات اہم ترین ہیں، ان پر کامل یقین رکھنا توحید کا اہم ترین تقاضا ہے۔ نمبر 1، خالق کائنات۔
نمبر 2 مدبر کائنات، نمبر 3 مالک کائنات، نمبر 4 جہانوں کا پروردگار، نمبر 5 جہانوں کا معبود۔ ان صفات پر جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا۔ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ نمبر 1 شرف انسانیت۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی بندگی سے اسے عظمت اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش شروع کر دے تو انسان اپنی تذلیل خود کرتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے اولاد آدم کو بزرگی عطا کی ہے۔ نمبر 2 مساوات۔ توحید، عقیدہ توحید مساوات کا درس دیتا ہے، کیونکہ اس عقیدہ کی روح سے تمام انسانوں کا خالق ایک ہے۔ مزید برآں وہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے، اس لیے رنگ، زبان، وطن اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ وجہ فضیلت صرف انسان کی پرہیزگاری ہے۔ نمبر 3 تقوی و پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، کیونکہ ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 4 شجاعت و بہادری۔ توحید پر ایمان رکھنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ انسان کو بہادری اور شجاعت کا جوہر عطا کرتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ نمبر 5 اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس میں خودداری کا وصف پیدا ہوتا ہے اور جو اعلیٰ کارگزاری کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ عزت نفس و خودداری ایک بنیادی صفت ہے۔ نمبر 6 انکساری۔ انسان اگر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو خدائی کے دعوے کرتا ہے، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر ان پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، لیکن عقیدہ توحید اس میں عجز و انکساری پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ نمبر 7 حریت و آزادی۔ اللہ کو معبود سمجھنے والا کائنات کی ہر چیز کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور وہ حریت و آزادی کے ساتھ باوقار انداز میں زندگی بسر کرتا ہے۔ نمبر 8 مایوسی سے نجات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والا مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مشکل ترین حالات میں بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کیونکہ ان کا پختہ ایمان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی انہیں غضب نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 9 وسعت نظر۔ اللہ کو ماننے والا اور یہ یقین رکھنے والا کہ ہر چیز کا خالق اور رب اللہ تعالیٰ ہے، تنگ نظری سے بالا تر ہو کر مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سب لوگوں کو اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ نمبر 10 سکون قلب۔ تنگ نظری سے بالا تر ہو کر مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سب لوگوں کو اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ نمبر 10 سکون قلب۔ عقیدہ توحید انسان کو اطمینان قلب کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والا ہمیشہ روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ نمبر 11 پوری زندگی میں توازن۔ توحید محض عام مفہوم میں ایک عقیدہ ہی نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی کی اصلاح اور اس میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے۔ نمبر 12 علوم و فنون کی ترقی اور توحید۔ اگر غور کیا جائے تو علوم و فنون کی ترقی میں اس نظریے نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ توحید ہی انسان میں فکری یکسوئی اور ارتکاز پیدا کرتی ہے، اسی سے انسان کے عمل میں یکسوئی اور مکمل توجہ پیدا ہوتی ہے۔ فکری یکسوئی اور مکمل طور پر توجہ کے ساتھ کسی عمل کو سر انجام دینا تمام علوم کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط تھا، اسی بنا پر
ان سے علوم و فنون کی ترقی میں کارنامے ظہور پذیر ہوئے۔ دوسرا عقیدہ شرک۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری اور ساجے پن کیے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ کی ذات، صفات، قدرتوں یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا ساجی یا حصے دار ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے جو انتہائی قابل مذمت اور ناقابل معافی ہے۔ شرک کی مذمت اور اس سے بچنے کا حکم۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات میں شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا کہیں وہ آسمان سے گر پڑا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہی میں اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے کہ پس تم اللہ کا کسی کو ہم سفر نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ شرک کی اقسام۔ اللہ کی ذات میں شرک۔ اسلام سے قبل کے مذاہب میں اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا گیا۔ مثلا عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، اسے تثلیث کہا جاتا ہے۔ مجوس 2 خدا، خدائے خیر اور خدائے شر کے قائل ہیں۔ بعض نے دیوی دیوتاؤں کو خدا کا ہمسر قرار دیا۔ قرآن مجید نے ان تمام قسم کے شرکوں کی نفی کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا ہے تم نہ کہو کہ خدا 3 ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا تم 2 معبود نہ بناؤ۔ نمبر 2، اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا و بے مثال ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدائی صفات کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات 3 قسم کی ہیں۔ الف، کمالی صفات، یہ وہ صفات ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، مثلا احد، خالق وغیرہ۔ بے، جلالی صفات، یہ وہ صفات ہیں جن سے خدا کی عظمت و کبریائی اور اعلیٰ شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان صفات کا بندوں سے اظہار کسی صورت میں بھی روا نہیں، مثلا العزیز اور الجبار۔ جی، جمالی صفات، یہ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کا ایک پر تو بندوں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر یہ صفات کمال کے درجے میں اللہ کی ذات میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ بندوں میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ایسی صفات ہی ہیں رحیم، غفور اور عفو۔ نمبر 3، عبادات میں شرک۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اسی لیے حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ فاتحہ میں بھی اسی بات کا اعلان و اقرار کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 4، حکم میں شرک۔ توحید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم صرف اللہ کا حکم مانیں۔ ارشاد ہے حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی فرمان خداوندی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ نمبر 5، نفسانی خواہشات کی غلامی۔
یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کے احکام کی پیروی کی جائے۔ خواہشات نفس کی پیروی شرک کے مترادف ہے۔ قرآن میں ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لینا بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ ہم نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے خواہشات کو معبود بنا لیا تو بڑے نقصان اور گھاٹے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شرک کی مذمت کی وجوہ۔ نمبر 1، عظمت انسانی کے منافی۔ اللہ نے انسان کو اپنی مخلوقات میں بلند ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس مرتبے سے گرا کر ذلیل و خوار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ شرک سے پرہیز اس لیے لازم ہے کہ یہ انسان کی عظمت اور وقار کے منافی ہے۔ کائنات کی سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، ان سے حاجت طلب کرنا کم عقلی ہے اور اپنے مقام سے گرنا بھی۔ نمبر 2، اللہ کی شان کے منافی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کا ہمسر قرار دینا اس کی شان کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، انسانی شخصیت میں انتشار۔ ایک سے زیادہ جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے کی شخصیت میں وحدت نہیں ہو سکتی، اس کی شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کی سیرت و کردار میں وحدت اور مرکزیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس توحید انسانی سیرت و کردار کو ایک سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ نمبر 4، بزدلی اور پست ہمتی۔ شرک انسان میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا کرتا ہے۔ انسان جب جھوٹے معبود سے ڈرنے لگتا ہے تو کائنات کی ہر اس چیز سے خوفزدہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا ذہن مرعوب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس توحید یعنی یہ یقین کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، شرک جہالت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات پر اعلان کیا گیا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل اور ثبوت کائنات میں موجود نہیں۔ مشرک ازراء جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 6، شرک فکری اور عملی یکسوئی کے منافی ہے۔ جس طرح توحید سے انسانی فکر اور عمل میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، شرک انسانی ذہن کو یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے۔ انسانی فکر و عمل میں مرکزیت اور توجہ نہ ہو تو انسان کامیاب زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔